کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو الفاظ ہے اس کے کچھ مقصد ہوتے ہیں. جگہ جگہ کہتا میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، کریم ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں بڑی لغزشیں کوتاہیاں برداشت کرنے والا ہوں اور معاف کرنے والا ہوں. دیکھیں آخری بات ہی کر دی، جتنے بھی گناہ کیے آپ خلوص دل سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کر لیں کہ جی مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں مان گیا، مجھے کفارے بتائیں کیا کیا میں ادا کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا. اللہ معصوم کر دے گا. اور میں بتاؤں اس سے آگے وہ ایک اور کہتا ہے ایسے ہی تم ہو جاؤ لوگوں کے لیے. آپ کی ذات میں سے بھی کریمی جھلکے اور رحیمی جھلکے. آپ ظالم اور سفاک نہ ہوں میری مخلوق پر. یہاں پھر صوفیہ کرام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو دین تو پھر دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک دوسروں سے محبت کرنا اور دوسرا دوسروں کی خدمت کرنا. یار مجھے بتائیں جس معاشرے میں یہ محبت اور خدمت کا جذبہ ہو اس سے کس نے جنگ کرنی ہے یا اس نے کسی سے کرنی ہے؟ کرے گا جنگ کو. اور یہ میں بتاؤں یہ روح اسلام ہے، محبت اور خدمت. کہاں استحصال تو ختم ہو جائے. اور جنگیں کی ابتدا، لڑائیوں فساد کی ابتدا ہوتی ہے جب کسی کے حقوق کا استحصال کرتے. یہ ہے جو میں سمجھا ہوں اسلام. میں اتنے اعتماد سے باتیں نہ کرتا اگر میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو خود سٹڈی نہ کیا ہوتا اور اسلامک ہسٹری کو مکمل طور پر نہ پڑھا ہوتا. میں ساری اسلامک ہسٹری کو پڑھا ہے، قرآن مجید کو سمجھا ہے، غور کیا ہے. تو نقطہ یہ نکلتا ہے نفس پر جو قدم رکھنا ہے، جیسے حضرت علی کے اقوال ہیں کہ جنت دو قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا. اور نفس سے کیا مراد؟ کہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کرنا. اس کے بجائے آپ نے ذات کی قربانی دینی ہے. قربانی کیا مطلب؟ آپ نے دوسرے کو خود پر ترجیح دینی ہے. تو پھر آ جاتے ہیں قرآن کے الفاظ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو. اندازہ کرو محتاج ضرورت مند ہے لیکن دوسرا بھی ضرورت مند ہے، دوسرے کو فائق قرار دیا. یہ ہے جنت کے دروازے. اب بتائیں کیسے ہو جائیں گی جنگیں؟ اب سمجھ آ جائے گی آپس میں کہ یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، یہ یمن میں جنگیں کیوں ہوئی، شیعہ سنی کیوں لڑے، سیریا میں کیوں لڑے. یہ جنہی باتیں میں کی ہیں ان پر تو اختلاف ہی کسی کا نہیں. تو پھر جن پر اختلاف کیا وہ تو اس قابل نہیں باتیں تھیں کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خون گرا دیں. جو بندہ یہ اثاثے لیے پھرے، ذات تو اپنی نیچے کر دی، قربانی کا جذبہ ڈال لیا، دوسرے کو ترجیح دینا شروع کر دی اور محبت اور خدمت کا جھنڈا اٹھایا اور قرآن کی وہ آیت بار بار پڑھتے جا رہے ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یہ چاروں رشتے تاکہ میں ان پر احسان کروں. دیکھیں احسان ہوتا ہے کہ وہ ان کا آپ پر فرض نہ بھی ہو تو آپ زائد دینا کسی. میں اس کا اپنا ترجمہ کرتا ہوں. وہ بزنس کمیونٹی میں آتا ہے ڈیلائٹ دا کسٹمرز، کہ کسٹمر سے جتنے پیسے لیے ہیں اس کا افزانہ دیتے ہو، اتنا مال یا سروس ادا کرتے ہو، لیکن اس سے زائد جب دو گے اس کو کہتے ہیں ڈیلائٹنگ دا کسٹمر. تو دین میں یہی ہے، دین میں اس کو میں احسان کہتا ہوں. بڑھ چڑھ کر آپ نے کرنی ہے. کن کی کرنی ہے؟ سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے والدین کو دیکھو، وذی القربیٰ، پھر اپنے سگے بہن بھائیوں کو دیکھو، پھر اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھو، والیتامى، جب یہ بھی سب آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ان کو مطمئن کر دیا، پھر یتامہ ڈھونڈو. یتیم بھی جب ارد گرد آپ کے نظر کوئی نہ رہے محروم، تو پھر مساکین جو اپنی تمام تر کاوش اور کوشش کے باوجود اچھی زندگی نہیں گزار رہے، پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں. دس از دا ہول اسلام.